کہ جو رذیل ذات کے لوگ ہیں, جو اوبیسی لوگ ہیں, ان کو ایجوکیشن دینا ایسے ہی ہے جیسے کتے اور سور کے گلے میں موتی کے ہار ڈالنا ہے. قرآن کے اندر جو آپ بات کریں کنٹیکسچل اسلام کی, ہم پریکٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں ہر انسان برابر قرار دیا گیا ہے. اللہ نے ہر انسان کو, مسلم بھی نہیں کہہ رہا ہے, ہر انسان کو ایک سے پیدا کیا, آدم سے. اور جتنے جو مزار پہ جو انکم ہوتا ہے, اس کی آڈٹ نہیں ہوتی ہے عام طور پہ, میں جسے جانتا ہوں, کہاں سے آتے ہیں. مدرسے میں جو صفحے تھیں بچوں کی بیٹھنے کی, تو وہ اشراف کے الگ, اجلاف کے لیے الگ تھی. لیکن چونکہ میرے جو صفائی کرنے والی تھی, اس کا پوتا چونکہ SC مسلم تھا, تو اس کو وہاں بیٹھے جو پوزیشن نہیں تھی. اس کو وہ کہاں بیٹھتا تھا جہاں چپل رکھنے کی جگہ ہوتی تھی. یہ میں اس پہ بولوں, ڈاکٹر امبیڈکر کی جو بک ہے پاکستان اور پارٹیشن آف انڈیا, اس کو جو لیڈر ہے دو طرح سے پڑھتے ہیں. جب اس میں مسلم سماج کی بات کی گئی ہے, ایز اے ہول مانتے ہیں کہ ایز اے ہول بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم کانٹیکسٹ دیکھیں یا اس وقت کے ہم جو ہے جو پیریڈ کا ہے دیکھیں, تو وہ بیسکلی جو ہے اشراف مسلمان کی بات کرتے ہیں. پاکستان ڈیمانڈ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے نہیں کیا. مسلمانوں نے جہیز کا اپوز کیا. اور ہم ڈاکٹر امبیڈکر کی کتاب میں نہیں پاتے ہیں کہ اس کا ڈیمانڈ کب سے ہوا. اس کا ڈیمانڈ جو ہے ہم تب سمجھتے ہیں کہ نے شروع کیا نہیں. چونکہ ڈاکومنٹیشنز انگلش میں نہیں تھے, ہندی میں نہیں تھے, تو لوگ نہیں جا پا رہے تھے. سب سے پہلے اس کا ڈیمانڈ جو ہے سر سید احمد خان نے کیا ہے. 1886 کے اندر میرٹھ میں انہوں نے کانفرنس میں کہا تھا, پہلے جو قوم بولی جاتی تھی, ایک ملک بھی جاتے تھے, جو لوگ ملک میں رہتے تھے, یعنی قوم جو ہے ہندو الگ قوم ہے, مسلم الگ قوم ہے. انہوں نے قوم کو ملک مانا, اور وہیں سے جو ہے پورا جو ہوا ہے وہ مسلم لیگ کا جو استھاپنا ہے 1906 میں ہوئی ہے, اور سید کا ڈریس جو ہے 1998 میں ہو چکا ہے. اور جو مسلم لیگ کے جو فاؤنڈرز ہیں سب علی گڑھ موومنٹ کے جڑے ہوئے تھے وہ لوگ. آج جو ہم بات کریں گے, ڈاکٹر امبیڈکر صاحب جو مسلم سوشل آرڈر پر بات کی ہے, مسلم سماج نے بات کی ہے, بیسیکلی جو ہے یہ مسلم سماج کی نہیں ہے, اشراف مسلمانوں کی بات کی ہے, کہ وہی آگے تھے. لگ بھگ صرف 6% لوگوں کو ووٹ دینے کا رائٹ تھا. وہ لوگ تھے زمیندار تھے. ڈھاکہ کے اندر جو 3000 زمیندار اکٹھا ہوئے تھے, جنہوں نے جو ہے 1906 کے اندر مسلم لیگ بنائی, تو کون تھے؟ ایک بھی پسند نہیں تھا. عبدالقیوم انصاری صاحب, یا سب سے پہلے جو عاصم بہاری جو پسماندہ موومنٹ کے بانی کہے جاتے ہیں یا فاؤنڈر کہے جاتے ہیں, انہوں نے اپوز کیا کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. پاکستان مطلب پاک استھان, مطلب مسلمانوں کی جگہ. ان کا مومن کہتے ہیں انصاری کو, مومن انصار جسے کہا جاتا ہے, مومن کہا جاتا ہے. تو کہا جہاں مومن بستے ہیں وہی پاکستان ہے. اب انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا, عبدالقیوم انصاری نے پروٹیسٹ کیا اس کے لیے کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. آج بھی جو ہے 85% جو مسلم اوبیسی یہاں پہ انڈیا میں ہے, دلت مسلمس ہیں, اس نے بھی اپوز کیا اس کا ہے. تو ہمیں اس کتاب کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے کہ کیا جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب جو بات کر رہے ہیں, کیا یہ ایز اے ہول مسلم کمیونٹی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, کیونکہ اشراف مسلمانوں نے اوبیسی مسلم پہ مسلم مانا ہی نہیں. میری ایک کتاب ہے ہندوستان میں ذات پر مسلمان, 800 پیج کی کتاب ہے. میں اس پہ 1996 سے کام کر رہا ہوں, جب میں اسٹوڈنٹ تھا 12th میں. اس کے 3rd ایڈیشن 6 پرنٹ آ چکے ہیں. اس کا ہندی ٹرانسلیشن میں نے کروایا تھا, لیکن بہت خراب ٹرانسلیشن ہوا تھا. میں نے خود کچھ کریکشن کیا اس کو. میں اس کتاب کے ریفرنس میں آپ بتانا چاہوں گا کہ مسلم شاشن کال میں جو کنورٹڈ مسلمس تھے, جسے ہم آج جو ہے اوبیسی اور SC مسلم کہتے ہیں, کیا ان کو مسلم مانا گیا؟ نہیں مانا گیا. جو مسلم لٹریچر ہے, عام طور پہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے جو بات کی ہے, کچھ فقہ کی بات کی انہوں نے,
اور سوشل آرڈر کی بات کی ہے، لیکن جو فتویٰ لٹریچر ہے اس پہ ان کی نظر نہیں گئی، اس لیے ان کو وہاں تک پہنچ نہیں تھی. یا تو عربی میں تھی یا جو ہے اردو میں تھی یا فارسی میں تھی، اور ہر ایک کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ جب تک وہ اس لینگویج کو نہ جانے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ ان کا مطلب ان کی کمی نہیں ہے، مطلب ایک طرح سے ان کو پہنچ نہیں تھی وہاں تک. ہم دیکھیے جو ہے مسلم شاشن کال سے دیکھ لیجئے، جو سلطنت پیریڈ کہا جاتا ہے، اس میں کسی مسلم اوبیسیز کو کسی بھی بڑے پوسٹ رکھنے کی پرمیشن نہیں تھی. شمس الدین التتمش اور بلبن یہ دونوں غلام تھے. اس نے وقت ایک کمیٹی بٹھائی کہ اس کے گورنمنٹ میں کتنے اوبیسی لوگ ہیں مسلم، اور 33 لوگ نکال دیا. اچھا یہ اوبیسی ہیں، یہ مطلب یہ ارزال ہے، رزیل کہا جاتا ہے ان کو. دوسرا یہ رہا کہ جو ہے اس نے وہ کہا کرتا تھا کہ جب میں کسی رزیل مسلم دیکھتا ہوں میرا خون کھولنے لگتا ہے. رزیل مسلم کون تھے؟ انڈین کنورٹر تھے. یہ انڈیا کے جو پہلے ہندو تھے ان کے پیرنٹس اور کنورٹ ہو گئے تھے، وہ لوگ تھے جسے ہم اوبیسی کہہ سکتے ہیں، ایس سی کہہ سکتے ہیں. جو اس دور کے جو سلطنت پیریڈ میں بزرگ ہوا کرتے تھے، جہاں جہاں گشت، جس کا جو گلبرگہ میں مزار بھی ہے، اس نے ایک جھوٹی حدیث کہتے ہیں جو پروفیٹ نے کہا ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، پروفیٹ اسلام. ایک جھوٹی حدیث پیش کیا کہ جو رزیل ذات کے لوگ ہیں، جو اوبیسی لوگ ہیں، ان کو ایجوکیشن دینا ایسے ہی ہے جیسے کتے اور سور کے گلے میں موتی کے ہار ڈالنا ہے. اس دور کا ایک اور رائٹر ہے ضیاء الدین برنی، اس کی کتاب ہے فتاوی جہاں داری، پرشین میں ہے، پتلی سی ہے. اس کی جو تاریخ فیروز شاہی بک ہے، میں بے تحاشا گالی دیتا ہے وہ. اور فیروز شاہ تغلق جس نے سب سے ہٹ کر کے اس نے جو ہے ہندوؤں کو بھی اور کنورٹر مسلمس کو بھی پوسٹ دیے، تو گالی دیتا ہے. آج ہم سنتے ہیں عام پبلک میں یا عام گاؤں میں تغلقی فرمان. وہ تغلق بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا اسکالر تھا. اس نے سمانتا کی بات کیا. اس نے مذہب چھوڑ کر کے، کاسٹ چھوڑ کر کے اس نے سب کو پوسٹ دیا. تو سارے مسلم ودوانوں نے اس کو پاگل گھوشت کر دیا. جب اس دور کا جو ہے ابن بطوطہ اس کا جج رہا ہے دلی میں، اس کی تاریخ میں بہت لکھتا ہے. وہ فرشتہ جو گالی دیتا ہے اس کو بھی اس تعریف کرتا ہے. برنی جو گالی دیتا ہے وہ بھی اس تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھا تھا، نیک تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کبھی ناانصافی نہیں کی، سب بات کرتا ہے وہ. ہم آتے ہیں اس پہ کہ جو ڈاکٹر امبیڈکر کا جو دور تھا، اس دور میں جو حالات پیدا ہوئے، اس میں سر احمد خان جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی استھاپنا کی، جو پہلے محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا، اس نے پوری طرح سے جو ہے انگریز نوازی کی. اس نے جو ہے ایک کتاب لکھی دا کاز آف انڈیا ریولٹ. اس میں کہا کہ اس میں جو ہے اشراف مسلمان نہیں ہیں، اس میں تو جلاہے جن کا تار ٹوٹ گیا تھا، بدذات لفظ لکھ لیے، کہتے ہیں بدذات جلاہے جن کا تار ٹوٹ گیا تھا وہ اس ہنگامے میں سب سے زیادہ آگے تھے. اور منع کرتے ہیں اپنے مطلب زمینداروں کو، بھائی تم مت جاؤ اس میں، دیکھو گورنمنٹ کو خوش رکھو. جب خوش رکھو گے تو بہت قریب ہے کہ تمہیں جو ہے عہدے ملیں گے، تم جنرل بن جاؤ گے، تم کرنل بن جاؤ گے. کہا سید شیخ مغل پٹھان اشراف جس کے خون میں ابراہیم کے خون کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں نہ جائیں. وہ انہوں نے جو انڈیا میں سول سروس کا ایگزام ہونے والا تھا اس کا اپوز کیا. وہ لکھتے ہیں کہ انگلینڈ سے جو آتے ہیں آئی ایس پی سی ایس، ہمیں معلوم نہیں کہ وہ درزی کے بیٹے ہیں یا ڈیو کے بیٹے ہیں، لیکن انڈیا میں اگر ایسا ہو گیا تو رزیل ذات کے لوگ بھی جو ہے ایگزام کوالیفائی کر کے وہ ہم پر حکومت کرنے لگیں گے، اور ہم اشراف مسلمان کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ ہم پہ حکومت کریں. یہ ان کے ورڈ ہیں. دوسری چیز یہ ہوئی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو بنائی انہوں نے
تو اس میں جو اوبیسی مسلم تھے ان کا انٹرویو بنا تھا، ان کا ایڈمیشن بنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم نے صرف اشراف کے لیے بنائی ہے. بریلی کے اندر ایک مدرسے میں گئے تھے وہ، وہاں پہ مدرسے کے ایک جو مینیجر تھے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لڑکے ہیں یہ انگلش میں پڑھیں. تو انہوں نے اس کا اپوز کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ جس پسماندہ قوم کے لڑکے ہیں یا جس برانڈ کے لڑکے ہیں ان کو اتنا پڑھا دو کہ نماز روزہ اور جو ہے جو آئے دن کے جو کام ہوتے ہیں حساب کتاب سیکھ لیں. انگلش پڑھنا تو اشراف کا کام ہے، زمینداروں کا کام ہے، ان کو حکومت کرنی ہے. پھر وہ عورتوں کے ایجوکیشن کے خلاف تھے، لیکن کہتے کہ ہاں اشراف اور مسلمان جو ایلیٹ مسلم تھے یا زمیندار تھے، یا جس میں جو ہم سید شیخ مغل پٹھان کہہ سکتے ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ہے، وہ جس کو جو ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا ہے اشراف اجلاف ارزال، اور سچے بیٹی نے کہا ہے، اور آج جو ہے وہ تھیوری اسٹیبلشڈ ہے. اشراف مطلب عربی ورڈ ہے، شرف سے مطلب اشراف بہت ہی جو نوبل ہو. وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکیوں کو پڑھائیں لیکن جو ہے گھر میں بٹھا کے پڑھا دیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جائیں پڑھنے کے لیے باہر، اس کے جو ہے اس کی عادت خراب ہو جائے. تو سید جو ہے نہ صرف اوبیسی مسلمس کے خلاف تھے، ایون مہیلاؤں کے بھی خلاف تھے وہ. اب ہم آتے ہیں کہ کیا مغل پیریڈ میں آ جائیے، ہم جو ہے اکبر کو بہت مہان مانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سیکولرزم کام کیا، لیکن کبھی انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جو رذیل ذات کے لوگ ہیں ان کو ایجوکیشن نہ دیا جائے. اگر ایسا ہوا تو ان کے ایجوکیشن حاصل کرنے سے شہر میں فتنے پھیلیں گے. یہ بداونی کی کتاب ہے منتخب اللباب، منتخب التواریخ، اس میں یہ چیز مینشن ہے. اس کے دور میں کئی لوگوں نے بغاوت کیا، اس میں سے ایک ریولٹ کیا، اس میں ایک سید بھی تھا، لیکن سید کو اس نے مروایا نہیں، تو چھوڑ دیا. سکندر لودھی کے دور میں ایک سید جو ہے اس نے گورنمنٹ کا پیسہ ہڑپ لیا. جب سکندر لودھی سامنے لایا گیا تو اس نے اس کو چھوڑ دیا، بھائی سید زیادہ ہے. اس کا اگر تم اسے چھوڑ بھی دو، پیسے بھی دے دو اس کو تم. تیمور لنگ جو انڈیا پہ آکرمن کیا ہے، ہم لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں نے آکرمن کیا، نہیں، افغانیوں نے، ایرانیوں نے، تیموریوں نے، یا آپ کے تاتاریوں نے اٹیک کیا ہے. اس کو ایز اے مسلم نہ دیکھا جائے. اس نے آ کر کے کبھی اسلامی سمانت کی بات نہیں کیا. انہوں نے خود جو ان کے مذہب والے تھے ان کو جو ہے دوم نظر آدمی رکھا. تو تھوڑا سا نیریٹو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم نیریٹو چینج کریں گے تو ہمارا جو یہ پرابلم ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا، یہ پلس ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ تینوں ہمارا ایک کنٹری رہے. پہلے بھی چاہتے تھے، آج بھی چاہ رہے ہیں. اور جو جس نام پہ اسلام بنایا گیا، پاکستان بنایا گیا، کیا وہ اسلام بنایا گیا؟ نہیں. پوری تھیوری اٹھا کے دیکھ لیجیے ان کی تھیوری میں جو ہے صرف زمینداروں کی بات تھی. اسلام کی بات کہیں تھی نہیں. اسلام کہیں بٹانے کی بات نہیں کرتا تھا. اس دور میں علامہ اقبال نے تھیوری پیش کیا کہ نہیں جو ہے ملک الگ ہونی چاہیے، یا شبیر احمد عثمانی نے بات کیا. سب اشراف تھے. مولانا حسین احمد مدنی جو دیوبند کے فاؤنڈر تھے، دیوبند میں وہاں کے ناظم تھے، مینیجر، اس نے اپوز کیا. تو اقبال نے لمبی سے ایک پوئم لکھ دی ان کے خلاف، اور جو ہے وہ ایک شعر کہہ دیا اس میں کہ جو ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہیں اس کا ہے ملت کا کفن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے آج کے دور میں خدا بن رہے ہیں اس میں سب سے نیا خدا کیا ہے؟ وطن ہے. آج جو اس وطن کا جو وہ لباس ہے، کپڑا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے. ان کی نظر میں تھا. لیکن جو ہے مولانا حسین مدنی نے اس کا اپوز کیا، کہا کہ یہاں پہ ہندو مسلم دو قومیں نہیں ہیں، ایک قوم ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ہے پہلے دو قوم جو ہے ملک کے لیے استعمال ہوتا تھا. سید پہلے شخص جنہوں نے جو ہے قوم جو ہے مذہب کے استعمال کیا ہے. تو اس دور میں چلے آئیے جو ہے محمد علی جناح جو ہے تو بہت بات کیے ہیں. یہ تو سید کے بہت بعد میں آئے ہیں، تو بھاگ بھی گئے تھے انگلینڈ. بعد اس کو لوگ پڑھ کے لائے ہیں. یہ بھی کون تھے؟ بھی مسلم، اشراف مسلم تھے. اب ہم آتے ہیں کہ کیا جو اشراف علماء تھے جنہوں نے پاکستان کا سپورٹ کیا، ان کی تھیوری اوبیسی مسلم کے بارے میں کیا ہے؟ بہت ہی گندی تھیوری ہے.
آپ دیکھیے مغل پیریڈ میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا نقابت، جس میں سیدوں کو سیدوں کی کاسٹ چیک کی جاتی تھی کہ ہاں یہ سید ہیں تو ان کو بڑے بڑے پوسٹ دیے جاتے تھے. پوری سلطنت پیریڈ میں یا مسلم پیریڈ میں کسی بھی سید کو لوور پوسٹ رکھنا ایک گناہ سمجھا جاتا تھا. سلیم شاہ سوری کا بیٹا تھا، اسی جو ہے سید کا نے کہا تم شاہ میں تم کو خلافت دے رہا ہوں، مطلب بادشاہ دے رہا ہوں. تو اس نے ایک ٹوکری دیا، کہا دوسرا بھی لے کے چلو. وہ شہزادہ تھا لیکن سید کے ناطے کہ سید نے کہا ہے وہ لے کے چل دیا. اور بنگالی مسلمان جو عام طور پہ اس چیز سے کنورٹ ہوئے تھے، ایسٹ پاکستان یا آج کل جو ویسٹ پاکستان میں ہیں، ان کے جب اسلامائزیشن کی بات ہوئی تو بس اب تک مغلیہ پیریڈ میں اس کا اپوز ہوا کہ جو ہے مطلب ان کو جو ہے مسلم بناؤ گے، اس کو وہیں پر رکھو جہاں سے کنورٹ ہو کے آئے ہیں. تو ان کی حیثیت بدلی نہیں. اب دیکھیے آج ہی وہی نہیں، پورے ورلڈ میں سیدوں کی جو ہے پوری ایک جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے جو ان کو فائنینشلی ہیلپ کرتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے صدام حسین جو پریزیڈنٹ بنا تھا ہی واز ناٹ سید، لیکن اس نے زبردستی ایک لیٹر لکھوا لیا کہ ہی واز سید. اس کے پھانسی کے بعد جو ہے ایک وہاں کا جو نقیب تھا، نقیب الاشراف جو بولتے ہیں عراق میں، اس نے بعد میں پول کھولا کہ ہم سے زبردستی لکھوا لیا تھا اس نے، یہ سید نہیں تھا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سید نہ ہوتا تو کیسے بن سکتا تھا وہ. پھر ایران میں ایک فلم بنی تھی، اس میں دکھایا گیا کہ جو ہے ایک سید کو جو سزا ہوتی ہے تو اس کی ماں آگے جج سے کہتی ہے کہ جج صاحب آپ اس بات کا خیال کیجیے گا کہ وہ سید زیادہ ہے، اور سید کو سزا دینا یا پھانسی دینا یہ گناہ مانا جاتا تھا. جو علماء ہیں جیسے بریلوی علماء لیجیے، مولانا احمد خان بریلوی جو برٹش پیریڈ میں تھے، ان سے کسی سوال کیا کہ کیا ایک ٹیچر سید لڑکے کو مار سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قاضی مطلب جج کو اگر کوئی سید جرم کرتا ہے اور وہ پکڑا گیا، اس کو سزا ہو گئی تو جج سزا دے گا، لیکن یہ نیت کرے گا کہ ہم صاحبزادے یا شہزادے لکھا انہوں نے، شہزادے کو کے پیر میں کیچڑ لگی ہوئی کو صاف کر رہے ہیں. تو جب جج کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس کو اس نیت سے سزا دے کہ اس نے جرم کیا ہے، تو کسی گروہ کو کیا حیثیت ہے کہ وہ بچے کو مارے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی سید لڑکی ہے، اس نے نان سید موبی سے شادی کر لیا تو کیا شادی ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں، شادی ہوئی نہیں. اسلام میں ہوتا ہے کہ کوئی شادی ہو گئی تو توڑنا پڑتا ہے، اس کو بولتے ہیں فسخ کرنا ہوتا ہے. کہ جب شادی ہوئی نہیں تو فسخ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے نہیں ہٹا دی اس کو، اس لڑکی کو وہاں سے نا، جو اس سے اولاد پیدا ہوگی اسلامی ٹیکنالوجی میں وہ حرامی ہوگی، وہ کہتے ہیں. وہی نہیں، مطلب بہت سے علماء اس میں جو ہے دیوبندی علماء بھی ہیں، شیعہ علماء بھی ہیں، سب اس میں شامل ہیں. جو پاکستان کے فاؤنڈرز تھے سب کی اسی پوزیشن تھی. دیوبند کے جو فاؤنڈر مانے جاتے ہیں مولانا نانوتوی، قاسم نانوتوی، وہ بھی جو ہے دیوبند بنانے کا مقصد لکھتے ہیں کہ ہم صرف سید شیخ مغل پٹھان کو اکنامکلی اینڈ ایجوکیشنلی ویلتھ کرنا تھا. ان کو لکھتے ہیں، ان کی ایڈیٹر موجود ہے چیزیں. پھر ایک انڈیا سے پاکستان گئے ہیں ایک اسکالر جس کا نام محمد شفیع. وہاں جانے کے بعد ان کا نام رکھا گیا کہ اعظم پاکستان، مطلب پاکستان سب سے بڑے مفتی. انہوں نے 1932 میں کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا نہایات العرب فی غایت نسب. اس میں سارے مطلب وہ غصہ وہی تھا لیکن اس میں مینشن نہیں کیا انہوں نے جو پاکستان کے اپوز میں تھے پسماندہ. تو انہوں نے کتاب لکھی کہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو انصاری لکھتے ہیں، رائی لکھتے ہیں، فلاں لکھتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے اسلام میں. یہ جو لاہے ہیں جو لاہے رہے ہیں، یہ گجرا ہے گجرا رہے ہیں، یا دنیا رہے ہیں. تو اس کے اپوز میں جو ان برادریوں نے جو ہے کہا تم اپنے آپ کو عرب مانتے ہو تو ہم تم سے کم نہیں ہیں. کسی نے انصاری لکھنا شروع کر دیا، کسی نے رائی لکھنا شروع کر دیا، کسی نے دنیا نے جو ہے اپنے آپ کو منصوری لکھنا شروع کر دیا. اس طرح جس سے قریش جو کسائی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو قریشی لکھنا شروع کر دیا، سب اپنے آپ کو جوڑنے لگے عرب سے. وہ ریئیکشن تھا. لیکن اس دور میں کئی او بی سی اسکالرس تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے. جس سے مولانا حبیب الرحمن اعظمی تھے مئو میں،
عبدالسلام صاحب تھے موارپور مئو میں. ان لوگوں نے کتابیں لکھی ان لوگوں کے خلاف, لیکن اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان کے مرنے کے 60 صحابہ کتاب چھپی ہے. اور ایک صاحب سے تھے, ان کی کتاب ہے تاریخ المنوال, مطلب منوال کہتے ہیں جو لوم ہوتا ہے, اس میں ایک لکڑی ہوتی ہے, اس کو بولتے ہیں منوال, اس پہ کپڑا گھومتا ہے. تاکہ منوال کی جو ہسٹری, مطلب کپڑا بننے کی ہسٹری. تو انہوں نے اتنے ڈرے تھے کہ انہوں نے اپنے 4 سال بیٹے کے نام سے کتاب چھاپی. ان کا بیٹا 4 سال کا تھا, اس کے بیٹے کے نام سے کتاب چھاپی. ایسا نہ ہو کہ جو ہے اشراف علماء جو ہے ہمارے خلاف ہو جائیں. یہ حالات تھے. اب جہاں تک ڈاکٹر امبیڈکر کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اشراف ہیں, اجلاف ہے, ارذال ہے, وہ پوزیشن آج بھی ہے. ہم لکھنؤ میں ایک اسکالر گزرے ہیں جو گیانہ میں ہوا کرتے تھے, ڈاکٹر غوث انصاری صاحب, پروفیسر غوث انصاری. انہوں نے 1960 میں کتاب لکھی تھی مسلم کاسٹ آف اتر پردیش, اسٹڈی آف کلچرل کنٹیکٹ. ان کی ایک اور آپ بیتی ہے, ان کی جیونی ہے, عمر رفتہ. لکھتے ہیں کہ جو ہے جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو مہترانی جو ان کے جو گھر میں صفائی کرتی تھی, اس کا پوتا بھی پڑھتا تھا مدرسے میں, مدرسہ فرقانیہ میں. تو وہاں پہ جو مدرسے میں جو صفیں تھیں بچوں کی بیٹھنے کی, تو وہ اشراف کے الگ, اجلاف کے لیے الگ تھی. لیکن چونکہ میرے جو صفائی کرنے والی تھی اس کا پوتا چونکہ SC مسلم تھا, تو اس کو وہاں بیٹھے پوزیشن نہیں تھی. اس کو کہاں بیٹھتا تھا جہاں چپل رکھنے کی جگہ ہوتی تھی. مولوی صاحب نہ اس کو پڑھاتے تھے, نہ اس کو کچھ پوچھتے تھے. یہاں تک کہ جو ہے کسی لڑکوں کے کھیل کھال میں کوئی ہنس دیتا تھا, تو لوگ کہتے بھائی یہ کیوں ہنسا, یہ اس سے ہمارا کوئی تو سماجی ناتا نہیں ہے. وہ آگے بھی لکھتے ہیں کہ جو ہے ایک صاحب اور ہیں یہاں کے, اشر رام نگر, وہاں کے جو ہے برانس کے پاس جگہ ہے, تاج الدین صاحب. انہوں نے مجھے لیٹر لکھا تھا کہ ان کے فادر 1960 میں جو مسلم حلال خور ہوا کرتے تھے, مسلم لال بیگی ہوا کرتے تھے, ان کو مسجد میں جانے کی پرمیشن نہیں تھی. ہاں عید بقرعید میں ان کو یہ پرمیشن تھی کہ وہ مسجد کے سامنے یا عیدگاہ کے سامنے جو کھیتیں ہوتی تھیں اس میں اپنے ٹاٹ اور بوری لا کے بچھا لیں, وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس زمانے میں وہاں کے انصاریوں نے ایک لیٹر لکھا ان کو کہ مولانا احمد خان بریلوی نے ہمیں رذیل کہا ہے. فتویٰ پوچھا گیا کہ کیا ایک مہتر یا SC کیا ایک صحیح شادی کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, کبھی نہیں کر سکتا ہے, وہ چاہے مسلم ہو جائے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کبھی پنتھی بن جائے, تو کیا ہمارا اسلام میں حق نہیں ہے؟ تو ان کا اسلام میں حق ہے. یہ مذہب جو ہے احمد خان کے باپ کی مذہب نہیں ہے, لکھا انہوں نے ورڈ, ان کی ورڈ ہے. تو آج کے دور میں ہم جب جائیں تو آج بھی جو ہے مسلم اس چیز کو کہ اپنی مسجدیں ہیں, اپنے قبرستان ہیں. اعظم گڑھ میں جگہ ہے فتن پور, وہاں پہ ایک مسجد ہے میانے کی مسجد جو اشراف مسلمانوں کی ہے. پھر جو ہے دوسری مسجد بھٹوا کی مسجد, تیسری مسجد جو ہے ڈٹریا کی مسجد, اور چوتھی مسجد ہے مہتر کی مسجد. پھر میرٹھ میں کئی مسجدیں ہیں جس کے نام ہیں مسجد انصاریان, کسائیوں والی مسجد, بساتی والی مسجد, تیلی والی مسجد, کمہار والی مسجد, کمینوں والی مسجد. ایک قوم مسلمانوں میں کمین بولی جاتی ہے ویسٹرن یو پی میں, تو کہا تھا کہ کمینوں والی مسجد. بہرائچ میں ایک مسجد کا نام ہے مسجد انصاریان, دھوبیانے کی مسجد. اسی طرح قبرستان میں بھی جو ہے جو مسلم اوبیسیز ہیں اس کے لیے الگ الگ قبرستان ہوتے ہیں. بھی جو بہار میں جو مومنٹ چلا تھا, ڈاکٹر اعجاز علی صاحب اور نے بہت خوب شور غل کیا تھا کہ اگر آپ جو ہے ووٹ لینا ہوتا ہے تو کہتے سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. سماجی برابری کی بات آتی ہے تو کہتے تم جو ہے SC ہو BC ہو. ایک بہت مشہور بات ہے, وہاں پہ ایک درزی کھڑا ہو گیا الیکشن میں, تو وہاں کے بادشاہ مسلمان نے کہا کہ اللہ میاں کی مرضی, الیکشن لڑے درزی. تو آپ دیکھ لیجیے بہت جگہوں پہ ایسا ہوا ہے. ابھی امبیڈکر نگر میں ایک جگہ ہے کچھوچھا, وہاں پہ ایک پہلوان انصاری کھڑے ہوئے تو وہاں کے سیدوں نے تو ہرا دیا کہ جو ہائی کورٹ نہیں دیں گے ہم. ووٹ کس کو دیا؟ BJP ووٹ دیا, وہ ہمارے منظور ہے, اس کو نہیں دیں گے ہم.
اب ایک طرف سے مذہبی کو دشمن گھوشت کرتے ہیں تو سب یہ کرتے ہیں. ایک اور مثال دے رہا ہوں آپ کو میں کہ انڈیا میں جتنے مزار ہیں، درگاہیں جسے کہتے ہیں، 99% مزار جو ہے کس کے ہیں؟ سیدوں کے ہیں. اگر پسماندہ مسلمان ہیں یا اس کو مسلمان مانتے ہیں، کیا اس میں بزرگ نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں اچھا بھی نہیں ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو صوفیاں ہیں، ہم تو ہم مانتے ہیں صوفی بہت جو ہے لبرل ہوتے ہیں، بہت غلط بات ہے یہ. ایک لڑکا ہے امریکہ سے آیا تھا، پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ سوشیو اینڈ پولیٹیکل تھاٹس آف صوفیز پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے. میں نے لکھنؤ ملا تھا مجھے. تو دیکھیے ان کا جو صوفیوں کا جو ہے پولیٹکس میں بہت انوالومنٹ رہا ہے. اب جو شیخ نظام الدین اولیاء کے جو شاگرد تھے خسرو 6-7 بادشاہوں کے دور میں وزیر رہا کرتے تھے. تو اور جتنے جو مزار پہ جو انکم ہوتا ہے اس کی آڈٹ نہیں ہوتی ہے، میں جسے جانتا ہوں. کہاں سے آتے ہیں؟ سارے جو چارے جو درزی جو لاہے دنیا جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جسے پتہ نہیں ہے، کسی کو حیثیت بھی ہے، وہ جا کے چاہتے ہیں. وہ صوفیوں نے، جیسے ابن عربی بہت مشہور صوفی مانا جاتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ سید سے اعلی رسول کہتے ہیں. اسلام میں اعلی رسول کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن یہ گڑھا کیا. قرآن کے اندر جو اب بات کریں کنٹیکسچل اسلام کی، ہم پریکٹیکل بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس میں ہر انسان برابر قرار دیا گیا ہے. مطلب اسلامک جو ٹیکسٹ کی بات کریں تو کہا کہ لوگ مطلب ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو، مسلم بھی نہیں کہہ رہا ہے، ہر انسان کو ایک سے پیدا کیا، آدم سے. لیکن اور اسلام میں بھی ہے کہ جو ہے جو نسل چلتی ہے کس سے چلتی ہے؟ باپ سے چلتی ہے. پروفٹ محمد کے پاس کوئی بیٹا نہیں، اس کے باوجود جو ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے اس نسل جوڑ دیا جو قرآن کے خلاف ہے. تو ابن عربی کہتا ہے کہ جو ہے سید اگر جو ہے قاتل ہو، ریپسٹ ہو، چور ہو، واٹ ایور ہو، لیکن اس کو عزت کرو، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. اسلام میں 2 کنسیپٹ ہے، جو اچھا کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. کہا اتنا برا بھی آدمی ہو تب بھی جو ہے آپ اس کی عزت کیجیے. اس سے بہت جتنے صوفی سب کوئی بات ملے گی آپ کو. جتنے صوفی آرڈرس ہیں ایک کو چھوڑ کر کے، سب کا جو چین جاتا ہے کہاں تک؟ حضرت علی تک. حضرت علی سے جوڑتے ہیں پورے اس کو. بیسیکلی جو عرب میں دو خاندان تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم، دونوں کی پولیٹیکل لڑائی میں یہ سب بنا ہے. پروفٹ کی 4 بیٹی تھی، لیکن یہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کے لیے انہوں نے 3 کا انکار کر دیا. جو مسلمانوں میں جمعہ نماز ہوتی ہے اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جس میں بولتے ہیں سرمن یا اسلامک اسپیچ. عام طور پہ آج کل جو ہے جو بریلوی دیوبندی مسجدیں ہیں یا شیعہ مسجد ہے اس میں عربی پڑھا جاتا ہے، اور جو اہل حدیث مسجدیں ہیں یا جو اسلامی کی وہاں پہ اردو میں کرتے ہیں، تو وہ جنرلی جو عام بات کرتے ہیں. یا لیکن اس عربک ٹیکسٹ کے اندر پورا جو کاشزم بتایا جاتا ہے ہر جمعے کے اندر. سیدوں کی اس میں تعریف میں بات کی جاتی ہے، سید ایسے ہیں، سید ویسے ہیں، سیدوں کی تعریف کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جبکہ وہ ٹیکسٹ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب پولیٹیکل اسلام میں چلا جاتا ہے. وہ میں 2 چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سید کوئی کاسٹ نہیں ہے عرب میں. پروفٹ کے 400 سال بعد لفظ بنایا گیا ہے ڈانڈ میں جا کر کے، سید کاسٹ ہے 400 سال بعد. اور فیروز شاہ تغلق نے 2 سیدوں کے قتل کے دن میں پورے علاقے میں قتل عام کرا دیا تھا. سید کو مار دیا اس نے. اور جو سب نے بات بتائی اس میں تیمور لنگ کا، اس نے دہلی پر اٹیک کیا تو اس نے آرڈر دیا تھا فوج کو تم ریپ کرو، قتل کرو، لیکن سیدوں کو مت چھوڑنا. یہ اس نے کہا سیدوں کو، مذہبی گروپ کو. آج بھی جو جامعہ ملیہ میں ریزرویشن لگا ہوا ہے 50% مسلمانوں کے لیے، 40% سے ملتا ہے اپر کاسٹ مسلم کو، 10% سے ملتا ہے اوبیسی مسلم کو. آج بھی جو پورے گلف میں جو لڑائی چل رہی ہے وہاں جتنے گروپس ہیں، کون لوگ لڑ رہے ہیں؟ سب سید ہیں. میں نام بتا دوں، میڈیا میں رپورٹس آئی تھی، جیسے سید حسن نصر اللہ جو لبنان میں ہے، وہ شیعہ منیسٹری حزب اللہ کا گروپ لیڈر ہے. مولانا سید علی حسینی خامنئی امام آیت اللہ خامنئی، ایرانی دینی شیعہ رہنما، حامی علوی شیعہ شامی لیڈر بشار حسن. مولانا سید علی حسین
سید حسین بدرالدین الحوشی بانی فاؤنڈر یمنی حوشی سیاہ ملیشیا. سید ابوبکر بغدادی الحسنی فاؤنڈر جو آئسس گروپ ہے جو تھا. انڈیا میں ایک سلمان حسنی ہے لکھنؤ میں, وہ بھی اپنا حسنی کہتا ہے, بھی اپنا حسنی کہتا ہے. سیدوں میں کاسٹ ہے حسینی حسنی. حسینی پہلا کاسٹ مطلب اپنا مان جاتا ہے, پھر حسینی ہے, پھر جو ہے اس میں جو ہے کاظمی ہے, اور بہت سے کاسٹ آتی ہیں اس کے اندر. اس طرح شیخوں میں بھی ہے, پہلے صدیقی ہے, پھر عثمانی ہے, پھر فاروقی ہے, پھر دوسری کی. اس طرح اوبیسی مسلم میں بھی جو ہے اپر جو لوور اوپر ہے. کہا جاتا ہے کہ کاسٹ کنگڈم امانگ دا کنگڈم وہ لفظ مسئلہ ہے. پھر جو ہے اس نے ایک لیٹر لکھا تھا, سلاسنی نے عربی میں لیٹر لکھا تھا کہ من سلمان حسنی الا خلیفۃ المسلمین ابوالبغدادی الحسنی, مطلب جو ہے اپنے نام لکھا اس نے کہ سلمان حسنی کی طرف سے لیٹر جو ہے مسلمانوں کا خلیفہ جو اس کا نام تھا ابوالبکر البغدادی الحسنی. تو پوری جو لڑائی چل رہی ہے مسلمانوں کے جو دو برانچ تھے, امیہ اور بنو امیہ بنو, اس دور میں بھی جو ہے 62 جو گروپس لڑائی رہی تھی, 62 بغاوتیں ہوئی تھیں, اس میں بھی جو ہے یہی لوگ آگے تھے. ان کا ماننا تھا کہ میرا ہی رائٹ بنتا ہے خلافت کرنے کا. پوری لڑائی اسی بیس پہ تھی, پوری جو کاسٹ سسٹم اسی بیس بنی ہے. اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ قبرستان جو بٹے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ جو ہے قبرستان دیکھی ہوتے ہیں لیکن جگہ بانٹ دی جاتی ہے کہ یہ فلاں برادری کا ہے یا فلاں برادری کا ہے. ایک کچھ جگہوں پہ کہ نہیں وہ الگ ہے. لکھنؤ کے اندر ایک جگہ ہے نخاس, جگہ لکھا تھا مسجد رائین, مطلب جو سبزی بیچتے ہیں یا گجرا برادری ہے اس کی مسجد. اب میں 2017 میں گیا تو مسجد کا نام چینج تھا, اس کا تھا کہ مسجد سبزی منڈی. تو میں نے ان کے لوگوں سے پوچھا, میں نے بھائی کہ ایسا کیوں؟ تو بورڈ لگا ہوا ہے مسجد سبزی منڈی. تو لوگ انکار کر رہے ہیں نہیں, مسجد وہی ہے, مسجد رائین ہے. وہ لوگ چندہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا تھا مسجد رائین لکھا رہتا ہے. تو اس طرح کہ ان کا جو ہے اسلامائزیشن ہو رہا ہے, اور اس طرح کا اسلامائزیشن جو ہے بہت خطرناک بھی ہے. جس طرح جو یوز کیا پاکستان کے ٹائم میں, وہ تو فائدہ اٹھایا 6% لوگوں نے, پریشان ہوئے پورے ملک کے لوگ. اب دوسری بات ہے کہ میں کرنٹ بتا دوں کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی آج بھی ان کو مسلم نہیں مانا جاتا ہے. میں 2004 میں جامعہ گیا تھا, جامعہ کے علاقے میں. ہمارے ایک ٹیچر تھے جے این یو میں, پروفیسر رضوان الرحمان صاحب کے بھائی ساتھ میں تھے. یہ لوگ بہار کا تھا, تو اس بات ہوئی میں کہاں کے رہنے والے, کہا کہ میں تو بیگوسرائے کا ہوں, میرا گھر پورا گاؤں پاکستان ہے. کہا پاکستان ہے, پاکستان تو ادھر ہے, یہاں کیسے ہے؟ کہا کہ نہیں مطلب جو ہے صرف سید شاہ مغل پٹھان وہاں پہ ہے اور کچھ گجر نہیں ہے. ایک صاحب اور ملے مجھ کو اعظم گڑھ کے, وہاں پہ مدرسہ ہے, مدرسہ کا نام بھول رہا ہوں میں ابھی. تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے ایک گاؤں شیروا گاؤں ہے اعظم گڑھ میں. سے پوچھا ایک لڑکے سے کہ بھائی یہاں پہ مسلمان ہیں کیا؟ کہاں مسلمان کچھ ہیں, کچھ اہل دنیا بھی یہاں پہ ہیں. تو اس کانٹیکس میں جو ہم پڑھتے ہیں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو, تو ہمیں پوری ایک لائن کھینچنی پڑے گی کہ اس دور کی جو باتیں ہو رہی ہیں صرف اشراف مسلمان کی باتیں ہو رہی ہیں, نہ کہ پورے مسلم قوم کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جہاں تک آج بھی دیکھیے آرٹیکل 341 میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے جو ان کو شامل کیا تھا, وہ دبھاگ گیا کہ 1950 میں ایک پرسنل آرڈر سے ان کو الگ کر دیا گیا. ابھی ایک اسٹڈی ہوئی ہے ICSR کے انڈر میں, جو ہے گرین انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز نے کیا ہے لکھنؤ نے. اس نے دکھایا ہے کہ آج بھی جو OBC مسلمس ہیں یا SC مسلمس ہیں, ان کے ساتھ دلت رویہ اپنایا جاتا ہے. تہلکہ نے 2013 میں 2006 میں ایک نیوز چھاپی تھی, بکھو مسلمان جو بہار میں ہوا کرتے ہیں, ان کے ساتھ آج بھی جو ہے چھوچ اپنایا جاتا ہے. جو نٹ مسلمان ہیں, میرا ایک کلاس میٹ تھا نٹ, میں پڑھتا تھا مدرسے میں, تو اپنے آپ کو خان کہتا تھا. میں نے پوچھا کہ خان کیوں کہتے ہو؟ سب کو جو ہے پریشان کرتا ہے, نٹ کہتا ہے. اس کو سب جو ہے نام لے کر, نام نہیں لینا چاہتا میں, چونکہ انڈی کارڈ ہے. تو اب بات پتہ چلا کہ وہ نٹ ہے. اتنی ہیوملیشن, اتنی جو ہے مطلب ان کو پریشان کرنا, لوگ جو ہے
کاسٹ بدل لیتے ہیں. ہندوؤں میں بہت ہی کم ملے گا آپ کو کاسٹ بدلنا. لیکن اب میں نے مسلم دھوبی پہ کام کیا ہے تو اس پہ امریکن اکیڈمی آف ریلیجن سے مجھے پروجیکٹ ملا تھا مجھ کو. جب میں انٹرول نے گیا کوئی اپنا کو شخص سفیدی کہہ رہا ہے, کوئی شخص صدیقی کہہ رہا ہے, مسلم دھوبی. بنارس کے جو دھوبی ہیں اپنے آپ کو خان کہہ رہے ہیں. میرے گاؤں کے کچھ لوگ گئے چھتیس گڑھ میں اپنے آپ کو خان کہہ رہے ہیں, وہ بھی سی ہیں وہ لوگ. میرا گاؤں پڑتا ہے بہار میں, ددری پڑتا ہے سیتامڑھی ڈسٹرکٹ میں. اور کچھ لوگ بمبے چلے گئے, وہ سید بن گئے. جب یہ لکھنؤ میں ایک محلہ ہے مسلم دھوبی کا محلہ ہے, اس میں انٹرول نے گیا تو 2 مزار تھے جو بالکل وہ خالی پڑے ہوئے تھے. اب اس کو جو ہے انہوں نے مزار آباد کر دیا ہے, درگاہ بنا دیا ہے. اس نے دیا شاہ. شاہ کا مطلب ہوتا ہے سید. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے جہاں بھی مزار ہوتے ہیں وہاں پہ شاہ یا سید یا حسن حسین لکھا جاتا ہے. یہ سب کون لوگ تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے آئے ہیں, بھارت سے آئے ہیں یا عرب سے آئے ہیں. یہ تو انڈین نہیں ہیں. خواجہ بند چشتی کا بہت مشہور بزرگ مانے جاتے ہیں, ان کی بڑی عزت ہے, ہر طبقے میں عزت ہے, ہر مذہب میں عزت ہے. وہ بھی یہاں کے نہیں ہیں. ایون آپ چلے آئیے عرب کے اندر, مصر کے اندر دیکھیے جو ہے جو مسلمانوں میں شیعہ ایک ریلیجن ہے جس کو شیعہ اسلام بولتے ہیں, ان کے یہاں تو ضابطہ جو ہے سید انان سید کا ڈیفینیشن ہے. جو سید ہوگا وہ کالی پگڑی باندھے گا. جو حسن روحانی ہے ایران والا, اس پہ باندھتا تھا, پہلے پریزیڈنٹ تھا. جو ابھی بنا ہے یہ کالا پگڑی باندھتا ہے. یا جو ان کا جو ریلیجس لیڈر ہے خامنئی, کالی باندھتا ہے, اس لیے وہ سید ہے. اور ایک اور بات کر لیجیے, ہم بات کرتے ہیں دونوں میں خلافت بورڈ چلا تھا. تو بریلوی مسلمانوں نے, بریلوی علماء نے جو ہے فتویٰ دیا تھا کہ جو ہے جو سلطنت عثمانیہ ہے, جو عثمان کلیفٹ ہے, اس کی خلافت تو جائز ہی نہیں ہے. اسلام میں خلیفہ ہونے کے لیے سید شخص ہونا ضروری ہے, قریشی ہونا ضروری ہے. تو یہاں پہ گاندھی جی نے یا جو ہے کلام آزاد نے اور لوگوں نے جو ہے خلافت عمر چلایا تھا. اس لیے ترکی والے بہت عزت کرتے ہیں انڈیا کی. میں ترکی میں گیا تو میں نے بہت عزت کیا لوگوں نے. آپ انڈیا سے ہیں, بولتے ہیں ہندوستان سے ہیں آپ. ان کے نگاہ میں کہ یہ لوگ ہماری مدد کرنے والے ہیں. تو آج بھی ان کے یہاں جو ہے شیعہ مسلک میں جو خلیفہ بنے گا, جو پورے مطلب ایک کنسیپٹ ہے خلافت جو ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں, جتنے ملک مسلمان ہیں, تو ایک چھتری میں آئیں گے. اس کو بولتے ہیں خلافت. تو اس کا خلیفہ بننے کے لیے شرط کیا ہے؟ سید شیخ شرط ہے. یہی شرط کسی تھی؟ مسلم لیگ کی تھی. کون لوگ تھے اس میں؟ ایک ہی بتا دیجیے, ایک نام بتا دیجیے جو پسوادہ رہا اس میں, سنگل نیم. جو سنگل نیم تھا محمد عاصم بہاری کا, انہوں نے کہا تھا ہمیں پاکستان نہیں چاہیے, ہم جہاں مومن بستا ہے یا جہاں انصاری جلائے بستے ہیں وہی پاکستان ہے. اور دیکھیے آج بھی جو ہے مطلب میجورٹی آف پسوادہ یہیں پہ ہے انڈیا میں. اور جو وہاں گئے ہیں میجورٹی آف اشراف گئے ہیں وہاں پہ. اور جو گئے ہیں نام لیا اسلام کا, لیکن کام کیا تھا؟ پر کاسٹ کا کام تھا وہ. اگر وہ کہتے ہیں, آج بھی دیکھیے مسلمانوں میں جو بات ہوتی ہے ریزولوشن کی, ابھی 2017-19 سے پہلے جب یہ ریزولوشن نہیں آیا تھا, تو جماعت اسلامی, دیوبندی, بریلوی, مدنی, واٹ ایور, آج مدنی بات کر رہے ہیں آرٹیکل 3.1 کی, یا ویسی بات کر رہے ہیں. پہلے اپوز کرتے تھے یہ لوگ. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کو ملنا چاہیے. 90s میں جو مسلمان مل چکا تھا اوبیسی مسلمس کو, تو لفظ یوز نہیں کرتے کہ بھائی اشراف مسلمان ملنا چاہیے, کہتے ہیں مسلمانوں کو ملنا چاہیے. جو انیس الرحمان صاحب ہیں پٹنہ میں, انہوں نے ایک لیٹر لکھا مودی جی کو, ان کو جو بہار کے چیف منسٹر بھی ہیں نتیش کمار کو, کہ آپ نے ملک برادری کو الیکشن دے دیا ہے. ملک پہلے اپنے آپ کو افضل سید مانتی تھی, مطلب سیدوں میں بڑا سید مانتی تھی. وہ ان کی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے, بہار کے ملک برادری کی 10ویں تاریخ. لیکن 2008 میں ریزرویشن لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جو ہے وہ ملک, وہ والا سید ملک نہیں, ہم پہلی ملک ہیں. اب انہوں نے ریزرویشن لے لیا, کہا جس طرح آپ نے جو ہے ملکوں کو دیا, اس طرح جو ہے سید شیخ آپ پٹھان کو دے دیجیے. ٹھیک ہے. تو بہت ورڈ کا چوز بہت ہوتا ہے. جب اسلامی 2006 میں جب او بی سیز کو جو ہے ایڈمیشن ملا تھا, بہت شور شرابہ تھا. میں جے این یو تھا جانے میں, ڈی یو میں تھا, جے این یو میں رہتا تھا.
تو उस दौरान में एक स्टेटमेंट आया था जो इस्लामी का, लिखा था कि इस्लामिक सोसाइटी में कास्ट की कोई अहमियत ही नहीं है. देखिए वर्ड क्या यूज किया उन्होंने, इस्लामिक सोसाइटी में. मुस्लिम सोसाइटी नहीं किया, वो वर्ड पे खेलते हैं, लफ्ज़ों पे खेलते हैं, वकील खेलता है लफ्ज़ों पे. उसी ज़माने में उनके एक और प्रवक्ता हैं कासिम रसूल रियास, जो लोग निकालते हैं अफकार मिल्ली, उन्होंने लिखा कि नो कास्ट अमंग मुस्लिम्स. इतना बड़ा झूठ फरेब जो है आप कहीं नहीं पाएंगे. कम से कम जो है हिंदू समाज में एक समाजी परिवर्तन हुआ. डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर फुले या पेरियार वाटर सबने एक मुहिम चलाई, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज में समाजी परिवर्तन के लिए कोई मुहिम नहीं चली है, सिंगल नहीं चली है, सिंगल मूवमेंट नहीं चली है. हाँ, इंडिविजुअल लोगों ने किया है, जो लोगों ने लिखा है. सब बात करेंगे मज़ार खराब है, देवबंदी बात करेंगे मज़ार में मत जाओ, बरेलवी कहेगा नहीं मज़ार में जाओ, देवबंदी हदीस कहेगा कि अच्छा वो खराब, सब के खिलाफ लिखेगा. अच्छा जहेज मत लो, बारात मत ले जाओ, सब बात करेगा. लेकिन कास्ट के खिलाफ कोई नहीं लिखता है. मुस्लिम इस्लाह बोर्ड जो सारे मुसलमानों का अम्ब्रेला कहा जाता है, अब तो बदल गया है, उसमें शिया अलग हो गया, बरेलवी अलग हो गया है. वो भी जो बात करता है, किताब लिखी है उन्होंने, एक किताब छापी है मजमूए कौन इस्लामी, कंपाइलेशन ऑफ द इस्लामिक लॉ. कहा कि इसको जो है कोर्ट में देंगे, यहाँ से कोर्ट फॉलो करेगा इसको, या जो जज हैं या वो फॉलो करेंगे. तो उसके अंदर भी कुफू की बात करते हैं. कुफू का मतलब तो इंडोगमी. देखिए बड़ा एक सिस्टमेटिक तौर से जो है जो इस्लामिक फ़िक़्ह है, जैसे कुदूरी है, हिदाया है, वाट एवर जो भी फ़िक़्ह की किताबें हैं, इस्लाम में जो 4 बड़े मसले माने जाते हैं, शाफ़ी है, मालिकी है, हम्बली है, हनफी है. मालिकी को छोड़ के सारे मानते हैं कास्ट में कुफू, कास्ट में इंडोगमी, कास्ट में स्टेटस. 4-5 चीज़ मानते हैं, वो 6 चीज़ मानते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कास्ट है. शादी करने के लिए ज़रूरी आपको है कि आप कास्ट में इक्वल हों. पहले होता था कि जो है लिखते थे कि अगर लोअर कास्ट लड़का है और अपर कास्ट लड़की है तो शादी नहीं हो सकती, निकाह हो नहीं सकता है. अब जब ये इंडियन डेमोक्रेसी की वजह से जो लोग पढ़ने लगे हैं उसी मुस्लिम, उसमें से जो IAS हो जा रहे हैं उनसे शादी कर दे रहे हैं. लेकिन उसके अपोजिट जो है ओबीसी लड़की नहीं लेते हैं. वो जो पूरा एक आप उसको कास्ट को तरह से इकोनॉमिक पॉलिटिक्स कर सकते हैं आप, वो है. तो मुस्लिम इस्लाह बोर्ड ने भी जो है इस बात को लिखा है कि हाँ कुफू होनी चाहिए. और जहाँ तक आप बात करेंगे कि मतलब मुसलमानों में जो है कितने कौन पोस्ट पे हैं, मैं आपको बस सिंगल मिसाल दे रहा हूँ. कितने हैं? 35. मुस्लिम में कितने हैं? 4. ऑल इंडिया मुस्लिम इस्लाह बोर्ड में जो उनके जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें कितने लोग हैं? 11 लोग. और उनमें अपर कास्ट कितने हैं? 9. ओबीसी कितने हैं? 2. ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसमें जो है 48 लोग हैं. 44 लोग जो है अपर कास्ट मुस्लिम हैं, 4 लोग जो है लोअर कास्ट हैं. इस तरह जितने जो है आप देखिए मिल्ली काउंसिल बिहार में 21 में से 20 अपर कास्ट हैं, 1 ओबीसी हैं. इसी तरह जो बरेलवियों का इदारा है पटना बिहार में, इदारा शरिया सुल्तानगंज पटना, उसमें 11 अपर कास्ट, 11 लोग में से 8 अपर कास्ट है, 3 ओबीसी हैं. फिर जो है इदारा शरिया का जो मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टर है उसमें 8 में से 6 अपर कास्ट है, 2 ओबीसी हैं. फुलवारी शरीफ जो इदारा शरिया है उसमें से जो है एक कमेटी है, उसमें 21 लोग हैं, उसमें से 19 जो अपर कास्ट हैं, 2 ओबीसी हैं. जो 4 सिलसिले सूफियों के हैं, कादरिया, उसके जो फाउंडर कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है? सैयद हैं. चिश्तिया, ख्वाजा चिश्ती जिनके माने जाते हैं, उसके कौन कास्ट के? सैयद कास्ट के हैं. नक्शबंदिया, ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला, ये कौन है? इनको कुछ लोग सैयद कहते हैं, कुछ फारूकी कहते हैं, कुछ तुर्की कहते हैं, मतलब अपर कास्ट हैं. ये सरवर्दिया, शेख बहाउद्दीन ज़करिया, ये भी सैयद हैं, कुरैशी हैं. इसी तरह जो और भी जो देवबंदी जो मुसलमान मसलक्स हैं, जो हम कहते हैं कल्ट कर सकते हैं, सेक्ट कर सकते हैं, देवबंदी के जो है कासिम नदवी ये शेख हैं. तबलीग जमात के मोहम्मद इजाज़ कांदलवी ये शेख हैं. बरेलवी के मौलाना अहमद खान बरेलवी ये खान हैं. अलबीस के मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन दहलवी सैयद हैं. जमात इस्लामी के जो फाउंडर हैं जो पाकिस्तान चले गए, सैयद अब्दुल्ला मदूदी ये सैयद हैं. इस तरह जो शिया जो है इंडिया वाले, नूरुल्लाह शस्तरी ये भी सैयद थे. आजकल जो भी जो है जो प्रेजेंट पोजीशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी जो मेजॉरिटी जो है उन्हीं की तादाद है. ठीक है, बहुत लंबी लिस्ट है, हम चाहते हैं कि उसमें लगता है टाइम जो है ज़्यादा हो जाएगा.
ہاں تو بس میرا لاسٹ میں کنکلوژن یہ ہے کہ ہم جب ڈاٹا میٹرو کو یہ پڑھیں کہ جو مسلم کاسٹ کی بات کرتے ہیں یا مسلم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ایز اے ہول مسلم بات نہیں کرتے ہیں, وہ پسماندہ مسلم کی بات نہیں کرتے ہیں, ان کا کوئی رول تھا ہی نہیں. آپ دیکھیے اس دور میں تو سارے لوگوں نے پاکستان کا سپورٹ کر دیا, کانگریس نے واٹ ایور جو بھی لوگ تھے, لیکن پسماندوں نے اپوز کر دیا. یہ سنگل تھے جنہوں نے اپوز کیا اور آج بھی اپوز کرتے ہیں. اسی میں بھی بات پوری کرتا ہوں کہ کوئی سوال ہوا تو میں آئی ایم ریڈی ٹو آنسر. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.